السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جی آج ہمارا ڈسکشن سیشن ہے۔ آج ہم نے اب تک جتنا پڑھا ہے میں اپنی سبھی اسٹوڈنٹ سے ان سب کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں، کوئی بات ایسی ہے جو ہم لوگوں کے سمجھ نہیں آئی، اور جو سمجھ آ گئی ہے تو کیا سمجھ آئی ہے۔ چلیں جی سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ چلیں جی اب ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے۔ وعلیکم السلام جی عطیہ بھائی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطیہ بھائی سے شروع کر لیتے ہیں۔ بھائی یہ بتائیں عطیہ بھائی جی، آپ کو ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جی باجی ماشاء اللہ بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے۔ ایک دو کلاس میری مس ہو گئی تھی لیکن میں نے جو آپ نے بھیجا تھا لنک اس میں سے دیکھ کے پورا سمجھ لیا، سن لیا۔ ہاں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ عرب کے حوالے سے عرب کے بارے میں کچھ بتائیں گی آپ؟ اپنے لفظوں میں کچھ بھی بتائیں، آپ نے جو کچھ بھی سمجھا ہے۔ میں تو سبھی سے پوچھنا چاہوں گی کہ تھوڑا تھوڑا سا سب لوگ بتائیں تو اچھا لگے گا۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین بھی ہے، چاہے آپ پڑھ کر بتائیں۔ مطلب عرب کہتے کس کو ہے، یہ ایک بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے عرب کے حوالے سے۔ مطلب کہ پورے عرب کو ہم جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ہمارے نبی کو نبوت ملی، اور جہاں پہ قرآن نازل ہے پورے کو حجاز کہتے ہیں۔ یہ سب حجاز میں آتا ہے نا، مکہ مدینہ اور ملک کے شام بھی شامل ہے۔ جی جی دیکھو بالکل ہمیں ساری باتیں یہ پتہ ہونی چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کہاں پر ہوئے، وہ کون سی جگہ تھی، یہ بتائیے آپ مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں ایک ایک کر کے سب سے سوال پوچھوں گی انشاءاللہ۔ آپ مائک میوٹ کریے تاکہ سب لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے، ہے نا۔ جی عطیہ جی آپ مجھے بتائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات۔ اچھا جی مکہ مکرمہ میں حضور پیدا ہوئے، تو یہ عرب جو ہے، عرب کیا ہے؟ عرب ایک ملک ہے۔ عرب ایک ملک ہے، بہت اچھی بات۔ عرب کے اندر ہمارا مکہ واقع ہے۔ ہاں مکہ واقع ہے اس میں۔ ہاں بالکل۔ اچھا عرب کے لغوی معنی جو ہے نا، اس چیز کو سب لوگ یاد کر لیجئے گا کہ عرب ایک بالکل ایسی جگہ ہے جہاں مطلب پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ پانی یہ بالکل بے آب و گیا جگہ ہے، بالکل ریت اور پہاڑ اس کی مین وہ ہیں۔ مطلب وہاں جو مین چیز پائی جاتی ہے وہ ریتیلا جگہ اور پہاڑی ایریا ہے، بس اس کے بارے میں اتنی سی بات یاد رکھیے گا آپ۔ باقی یہ خشک ایریا ہے، اس میں پانی بہت کم ہے اور ریت زیادہ ہے۔ جی بالکل، اور بالکل یہ بنجر اور غیر آباد جگہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے، اس سے پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے آپ کو۔ اب کی بات نہیں بتائی جا رہی، اب تو ماشاءاللہ بہت وہاں رونق ہو گئی ہے، پہلے تو جی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے زمانہ اس میں جاہلیت تھی، ہر مطلب کہ گناہ اس میں واقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے۔ اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مطلب کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانا جاتا تھا، لیکن اس میں اس ٹائم بہت سی وہ کر دی تھی، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، شرک بدعت ہر چیز اس میں شامل ہو چکی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اچھا جی کچھ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے سوشل کنڈیشن کیسی تھیں، اکنومیکل کنڈیشن کیسی تھی، مورل کنڈیشن، مطلب وہاں کا اجتماعی حالات کیسے تھے، لوگ کیسی زندگی بسر کیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں۔ اقتصادی حالات یعنی اکنومیکل کنڈیشن کیسی گزارا بسر ہوا کرتا تھا۔ اگر کسی کی کوئی بات آپ سمجھ میں بھی نہ آئی ہو تو وہ بتا دیجئے مجھے، جیسے عطیہ باجی نے بتایا ماشاءاللہ۔ جی یہ کسی اور سے پوچھیے، میں پھر سننا چاہتی ہوں۔ جی جی صحیح، ٹھیک ٹھیک، آپ نے سب نے ہی بات کرنی ہے۔ اچھا جی آپ مجھے بتائیں کون بتائے گا حجاز کے بارے میں؟ آپ کے سامنے اسکرین بھی ہے، سب کچھ اسکرین پر آ رہا ہے، کوئی بھی بتائے حجاز کے بارے میں۔ حجاز سے آپ نے کیا سمجھا، حجاز کس کو کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ دیکھیں ہم نا ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم سبق نہیں سن رہے۔ جی شاہین باجی آپ بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ حجاز بحیرہ احمر کے کنارے شام کی سرحد سے یمن تک جو حصہ ہے، جو حصہ پھیلا ہوا ہے، اسی کو حجاز کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حجاز میں 3 شہر تھے، جی مکہ، طائف اور
تیسرا مدینہ. ٹھیک ہے, بہت ہمارے اچھی بات پیغمبر ہے. صلی اللہ انہی 3 شہروں میں سے تعلق رکھتے تھے. مکہ میں وہ پیدا ہوئے, بالکل پھر وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ چلے گئے, بالکل اور وہ طائف میں بھی رہے. ماشاء ان کے اوپر اللہ. کافی ظلم ہوئے تھے, پتھر مارے گئے تھے وغیرہ وغیرہ. بالکل بالکل. اچھا, یہ مشہور جگہ ہے حجاز کے اندر جو 3 ہیں, یہ ویسے جتنی بھی چیزیں چھوٹی موٹی جو بستیاں کالونیاں ہیں وہاں پر, وہ ساری حجاز کے انڈر ہی آتی ہیں, ہے نا. یہ جو مشہور ہیں یہ ہے. اچھا جی, ٹھیک ہو گیا, حجاز میں یہ مشہور ہو گیا. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اچھا, کون بتائے گا مجھے, آپ ہی بتا دیجیے شاہین باجی, کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے تقریباً, مطلب نبوت کے بعد. جی جی, نبوت کے بعد. نبوت کے بعد آئی تھنک وہ 10 جی 40 سال کی ایج میں تو ان کو نبوت ملی تھی نا. جی جی بالکل. جی, عطیہ باجی ایک منٹ مائک میوٹ کیجیے آپ. 12 یا 13 سال رہے. جی جی, مدینہ میں وہ 10 سال رہے شاید. بالکل بالکل, 13 سال کنفرم. کنفرم, 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے. ماشاء اللہ. اچھا, یہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے. 40 سال کی عمر میں ہمارے نبی کو نبوت ملی, 40 سال کی عمر میں یعنی قرآن پاک اترنا شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد 13 سال رہے ہیں مکہ مکرمہ میں. اب ہم انشاءاللہ آگے یہ بھی چیز. جی ہاں, پہلی وہی جب آئی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے جا کے حضرت خدیجہ کو ہی بتایا تھا, جب ان کے اوپر بہت شیورنگ شروع ہو گئی تھی, اور انہوں نے جا کے انہیں بتایا تھا حضرت خدیجہ کو. جی تو جی, سب سے پہلے وہی ان کے اوپر ایمان لے کر آئی تھی. انہوں نے کہا تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل 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 یہی ایسا ہے ہی نا. ہے, بالکل ایسا ہی ہے. انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک آئے گا نا وہ وہی سے ہی ریلیٹڈ ہے. جی جی, اور ویسے آپ نے ماشاءاللہ پہلے ہی بتا دیا, بالکل ایسا ہی ہے. جب وہی آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انفارمیشن جو دی تھی وہ حضرت خدیجہ کو ہی دی تھی. صحیح. اچھا جی, اللہ کے قاصد سے کیا مراد ہے؟ میسنجر, میسنجر, جو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی, اللہ کا پیغام لانے والا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ ان کو پیغام دیتے تھے اور پھر وہ سب لوگوں تک پہنچاتے تھے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی. اچھا, پیغمبروں کے سلسلے کے بارے میں بتائیے. پیغمبروں کے سلسلے سے ہم نے کیا سمجھا, مطلب ایک کنٹینیو اللہ کے میسنجر آتے رہے. تو مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے میسنجر کون ہے؟ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے بیچ تو بہت سارے ہیں. جی بہت سارے ہیں. جی, نیل باجی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میسج وغیرہ کوئی نہیں کیجیے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے, اس کے بعد ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. بالکل. اچھا, اس کے بارے میں ایک یہ ہم لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں. سب لوگ کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے. دیکھیں, اس کی بالکل آتھینٹک کسی کو نہیں پتا آتھینٹسٹی کیا ہے, کہ واقعی 1.25 لاکھ آئے یا 1 لاکھ آئے. تو اس لیے سب لوگ کہتے ہیں کم و پیش یہ ورڈ لگا دیتے, کم و پیش 1 لاکھ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے. لیکن اس کی صحیح تعداد کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ صحیح میں کتنے آئے. لیکن قرآن پاک میں 25 نبیوں کا, آئی تھنک 26 نبیوں کا ذکر ہے. لیکن نبی بہت سارے آئے, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ پکا اتنے ہی آئے. نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ 3000 سال تک نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا. چلیں جی, یہ ہو گیا ہے نبیوں کا سلسلہ. اچھا, اب مجھے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں نا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کس کی امت کو؟ اچھا, شاید آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے. آپ کا حوصلہ بلند ہوگا جب آپ بتائیں گی تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے یہ لائیو سیشن رکھا ہے کہ میں آپ سب لوگوں سے پوچھوں اس چیز کے بارے میں, کیونکہ اس میں کوئی الگ سے تو ایسے کچھ یاد نہیں کرنا, صرف ایک ہمیں دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ساری باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور یہ بہت ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. اچھا جی, چلیں یہ بتائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کیا مراد ہے؟ جی نیبا جی 1 منٹ, یہ سوال پوچھا گیا کہ بنو اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو. اچھا, یہ سوال میں نے نہیں سنا. یہ سوال پوچھا گیا ابھی نا. اچھا, میں بتاتی ہوں بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں. یہ ذکر ابھی آ رہا ہے آگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تھا, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے یمن اور شام کی طرف نکل گئے تھے. کہنے لگے کہ میں نے تو وہاں پر جا کر دین کی دعوت دینی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے دیے. سب سے پہلے بڑے بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے. پھر اس کے بعد کافی سالوں کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام ہوئے. تقریباً 10-12 سال کی چھوٹی بڑائی ہے, چاہے زیادہ کی ہی ہو سکتی ہے, تو اس سے زیادہ کی چھوٹی بڑائی آتی ہے میرے خیال سے. تو اس کے بعد حضرت
اسحاق علیہ السلام ہوئے، تو ایک بیٹے کو حضرت ابراہیم نے مکہ میں چھوڑا یعنی حجاز میں، اور دوسرے بیٹے کو شام میں چھوڑا تھا، تو وہیں پر ان کی وہیں پر وہ لوگ بڑے ہوئے اسی جگہ پر۔ اب دیکھیں اسحاق علیہ السلام کی بھی شادی وغیرہ ہوئی، ان کے جو بیٹا ہوا نا، اسحاق علیہ السلام کا جو بیٹا ہوا، ان کے نام تھا حضرت یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے، 12 بیٹے، جس میں سے یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، نبی وہ بنائے گئے۔ 12 میں سے نبوت کس کو ملی؟ حضرت یوسف کو۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب پڑ گیا تھا بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کے بیٹوں، اسرائیل کے بیٹے سارے کے سارے، تو یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ تو حضرت اسحاق کی نسل میں سے سارے ہوئے، یہ سارے بنی اسرائیل ہی کہلائے۔ اب جتنے بھی نبی آئے، زیادہ تر جتنے بھی نبی آئے نا، سارے ہی نبی، زیادہ تر نہیں سارے ہی نبی بنی اسرائیل میں آئے، کم و بیش 2,500 سے 3,000 سال تک، ہر ایک کے بعد جو نبی آتا تھا وہ بنی اسرائیل کے اس میں سے آتا تھا، حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہوتا تھا۔ یہ دشمنی وہیں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ جو مطلب ان کے جو لاسٹ نبی کون تھے بنی اسرائیل میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں، جس کو ہم بائبل کے نام سے جانتے ہیں، اس میں تحریف ہو گئی ہے، بدل چکی ہے بالکل، اور اس میں ملاوٹ کس نے کری ہے؟ پوپ لوگوں نے، فادر جن کو بولتے ہیں یہ، تو وہ چینج ہو چکی ہے، اصل انجیل نہیں ہے موجود، یہ سمجھیے۔ تو انجیل میں اور تورات میں یہ لکھا ہوا تھا، انجیل اور تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو اب جو نبی آئے گا وہ آخری نبی ہوگا اور اسی کا قانون دنیا میں چلے گا۔ تو تورات کے پڑھنے والے، انجیل کے پڑھنے والے اپنے آخری نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سیقول کے پارے میں، کہ یہ اپنے بیٹوں کو، اپنے نبی آخری نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ لیکن یہ ہٹ دھرمی میں آ گئے تھے، زیادہ مطلب زدم زدہ، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہماری نسل میں سے ہی آئے گا، ہماری بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا۔ لیکن ہوا کیا جو اب محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی، محمد رسول اللہ بھیجے گئے بنی اسماعیل میں سے، مکے میں پیدا ہوئے تھے نا ہمارے نبی، تو مکے میں پیدا ہوئے تھے، اور اسحاق علیہ السلام کی ساری نسل کہاں رہتی تھی؟ فلسطین میں، شام میں۔ تو فلسطین یہ سب شام کے علاقے تھے پہلے، تو یہ لوگ وہاں تھے، تو ان کو تو یہ تھا کہ ہماری نسل میں سے ہی اب آخری نبی آئے گا، وہی آخری نبی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایسے پہچانتے تھے، کیونکہ جو نبوت ہوتی ہے، قرآن مجید جو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، اس کو سن کر تو مکے والے سارے ایسے ہو رہے تھے کہ یہ کیا کلام ہے، یہ کیسا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بنی اسرائیل یہ سارے کہلاتے ہیں، اور بنی اسماعیل میں ہمارے محمد الرسول اللہ آئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نبوت ملی وہ رسول اللہ کو ملی، یعنی نبی جو بنائے گئے وہ رسول اللہ بنائے گئے۔ اب رسول اللہ از دا لاسٹ میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب نبیوں والی محنت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ساری کی ساری خیر والی امت ہو، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں ایک ذمہ داری دی ہے، ہر کسی کو ایک کام دیا ہے کہ اب آپ سب نے ہی کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ اب ہم آخری امت ہے، ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، نہ دیکھیں ہمارے پاس بہنوں زیادہ چانس ہے، نہ زیادہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم آخری نبی کی امت میں، اور اب بس یہ ہمارے پاس تھوڑا سا ہی ٹائم ہے، اسی میں ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کا پیغام ایک ایک انسان تک پہنچانا ہے، جہاں تک بھی ہم پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ اور بتائیں، اور کسی کا کوئی سوال؟ انشاءاللہ تعالیٰ جس ٹائم ہم لوگ ترجمہ قرآن پڑھیں گے، میرا ارادہ ہو رہا ہے، اللہ نہ چاہے اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے، رمضان میں ہم نے سورہ بقرہ کو پورا ہم نے سمجھنا ہے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ۔ میرا ارادہ تو یہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، کچھ ایسا ٹائم نکال لیں ہم لوگ ڈیلی، مطلب 10 آیتیں ہم نے سمجھنی ہے، اللہ نہ چاہے اندر آئیڈیا تو آ رہے۔ جی جی، جو قرآن میں سب ذکر آئی ہے بنی اسرائیل نعمت اللہ کی، ان کو میں یہ آپ کے انشاءاللہ سورہ بقرہ علیہ السلام کی اس میں سے ہے، جی جی بالکل بالکل، یعقوب علیہ السلام کی اس میں سے، اور مطلب میں تھوڑا کنفیوز تھی، میں وہ موسیٰ علیہ السلام۔ جی جی، آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے، نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی عطیہ جی۔ نہیں باجی، میں ایسا سوچتی تھی کہ شاید یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو پھر بہت سارے مطلب آئے ہیں، جی جی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ آئے ہیں، ہاں وہ تو بہت،
وہ تو بہت پہلے آئے تھے نبی, اور یہ یعقوب علیہ السلام تو ابھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں, اسحاق علیہ السلام کے بعد ہیں. جی جی, یہ پھر تو سلسلہ چلتا رہا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک آتے رہے. انشاءاللہ سورہ بقرہ الف لام میم کے بارے میں لاسٹ میں دیکھیں, ایک ساتھ نام آئے ہوئے ہیں وہاں سارے, تو ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. آپ کو بہت اچھا لگے گا سورہ بقرہ سمجھنے میں, آپ کے بہت اچھے سمجھ میں آ جائے گی اللہ نہ چاہا. اور بتائیں, اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو؟ عائشہ کچھ پوچھیے, دیکھیں جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو نہیں سمجھ آئے گا. آپ مجھ سے سوال کریں, یہ آپ کے سامنے. اچھا حضرت اسماعیل, یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل, اس سے کیا مطلب تھا؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی ہے, کیسے چلی ہے؟ دیکھیں, جو حضرت آدم کے بعد بڑے مشہور پیغمبر ہوئے ہیں وہ حضرت نوح ہیں. حضرت نوح میں سے, ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم سب سے بڑے پیغمبر ہیں. تو ہم نے اب تک حضرت ابراہیم کے بارے میں ہی جانا ہے یہاں پر, کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیتیں دی تھیں, کہ مطلب آپ سوچیں وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں؟ چاند کو دیکھتے ہیں, سورج کو دیکھتے ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اور بتائیں رابعہ, آپ بتائیں بھائی, حضرت اسماعیل کا گھرانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بزرگی بخشی تھی, ان کے گھرانے کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. بالکل, بہت عزت بخشی تھی واقعی. ان کے 2 لڑکے تھے حضرت ابراہیم کے. جی, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. جی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے کہاں چھوڑ آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ان کو ملک شام میں چھوڑ کر آئے تھے. ملک شام میں چھوڑ, نہیں ابھی ملک شام میں, مکہ میں. ہاں مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے, ٹھیک ہے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہاں چھوڑا؟ ان کو ملک شام, ملک شام میں چھوڑا تھا ان کو. ملک شام آج کس نام سے جانا جاتا ہے؟ حجاز کے نام سے. نہیں, آج ملک شام کو ہم یہ مکہ مدینہ نہیں, سیریا کے نام سے جانتے ہیں. سیریا کے نام سے, سیریا کے نام سے. آج کل آپ کو پتا ہے نا سیریا میں کتنی لڑائیاں وغیرہ چل رہی ہیں. جی, ابھی حجاز میں ہے وہ, مکہ مدینہ ہے, اور یمن. طائف یہ مشہور شہر ہیں. طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب گئے تھے, یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر آ جائے گا. اور ویسے ہم لوگوں کو معلوم ہے جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا نا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 48 برس کے تھے, نبوت کے 8 سال بعد یا 10 سال بعد. کسی کتاب میں آتا ہے 10 سال بعد, کسی کتاب میں آتا ہے 8 سال بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پر گئے تھے طائف والوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے, کیونکہ مکہ والے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے. جب تک آپ کے چچا تھے ابو طالب زندہ رہے تو کسی کی کوئی مجال نہیں تھی کہ آپ کو کوئی کچھ کہہ دے. لیکن جیسے ہی ان کی وفات ہوئی, سارا مکہ آپ کے مخالف ہو گیا, کہ مطلب انہوں نے پلاننگ بنا لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کی, کس طرح سے ان کو وہ کرا جائے, انہیں راستے سے ہٹایا جائے. یہ تو دین بڑھتا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں ساری وہی شکلیں ہمارے ماحول میں بھی زندہ ہوتی چلی آ رہی ہیں. ساری وہی شکلیں آ رہی ہیں جو پہلے تھیں. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. اب پہلے وہ پتھروں کی, معبودوں کی, ان کی پوجا کیا کرتے تھے, آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے بالکل. پہلے عورتیں ننگی ناچا کرتی تھیں, زنا عام تھا, شادی کی ایسی شکلیں تھیں پہلے ٹائم میں بہت بری طریقے سے. مطلب جاہلیوں کا دور تھا نا, وہاں بالکل جہالت تھی اس ٹائم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دین اسلام پھیلتا چلا گیا, جہالت مٹتی چلی گئی. اب دوبارہ سے وہی جہالت آ رہی ہے. تو یہ سمجھیے پہلے جو شادی کی جو صورتیں ہوا کرتی تھی, ایسی صورتیں ہوا کرتی تھی جی, کوئی بھی عورت کسی کے بھی ساتھ رات گزار لیا کرتی تھی, اور جب اس کا حمل ٹھہر جایا کرتا تھا تو یہ بتاتی تھی, مطلب ان آدمیوں کو بلایا جاتا تھا جن کے ساتھ وہ رات گزارتی تھی, 3-4 مرد آتے تھے اور بتاتی تھی دیکھو یہ بچہ تمہارا ہے, اس طرح سے. اور یا پھر اس طرح سے بھی ایسی بھی شادی ہوا کرتی تھی اس ٹائم پر, کہ اگر دیکھا اس کے شوہر نے کہ بھئی ایک آدمی سامنے والا بڑا رئیس ہے, مالدار ہے, شریف ہے, تو اپنی بیوی کو اس کے ہینڈ اوور کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا ہے, پریگننٹ ہو گئی ہے وہ. تو اس طرح سے ایسے بھی شادی ہوا کرتی تھی پہلے رواج میں. اور زنا تو عام تھا پہلے, کسی کے بھی ساتھ یوں ہی زنا کر لیتے تھے. آج کیا وہی والی تاریخ دوبارہ سے نہیں لوٹ کر آ رہی؟ آپ دیکھیں کتنا برا ماحول چل رہا ہے. تو ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ چکی ہے, اے آئی کیا کر رہا ہے. تو بہت ریزرو رہنے کی ضرورت ہے آپ سب لوگوں کو. اچھا جی, قریش کے بارے میں کون بتائے گا؟ قریش, ناظرین آپ بتاؤ ذرا مجھے قریش کے بارے میں. یہ قریش کون تھے؟ ثانیہ, کوئی بھی بتا دیجئے. دعا, بسمہ.
شاہین باجی بتا رہی ہیں قریش جی مکہ کا سب سے بڑا گھرانہ جو کہلاتا تھا وہ قریش تھا جی جو سب سے بڑا قبیلہ بھی کہلایا جاتا تھا نا، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ہی تھا. جی بالکل صحیح، مشہور قبیلہ تھا، مطلب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان بنے یہ تھے. مکہ سے ہی آباد. جی اور یہ قریش کہاں پر تھا؟ یہ قریش تھا کہاں پر؟ مکے میں تھا. مکے میں تھا. مکہ میں بالکل 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 ایسے. مکہ کا سب سے بڑا قبیلہ گھرانہ قریش ہی تھا. ہاں، اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں میں سے ہی تھا، اور یہ خاندان بڑھتے چلے گئے تھے، کئی سو سال گزر چکے تھے، اس میں سے مشہور قبیلہ تھا. اچھا ویسے یہ قریش والے کیا کرتے تھے؟ قریش والے آئی تھنک ان کا زبردست تو ہوتا تھا نا تجارت سے. جی یہ کعبے کے متولی تھے. اچھا ہاں، کعبے کے متولی بھی تھے، اور گزر بسر ان کا زیادہ تر اس سے تجارت سے ہی ہوتا تھا. ان کی تجارت، اچھا تجارت کس طرح کی تھی ان کی؟ یہ چیز ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ویسے دوسری کتابوں میں ہے، لیکن میں آپ کو حوالہ دے دیتی ہوں، تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ان لوگوں کی تجارت جو ہوتی تھی جی کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا تھا بہت زیادہ، وہ دوسرے کو پیسہ دے دیتا تھا کہ آپ ہمارے، یا جو سامان ہوتا تھا وہ دوسرے بندے کو کہ بھئی آپ ہمارا یہ بیچیے، اور جو بھی منافع ہوگا وہ آپس میں بانٹ لیا جائے گا. جی بالکل، یہ حضرت خدیجہ اس طرح سے تجارت کیا کرتی تھی، حضرت خدیجہ. باقی ان لوگوں کا کام جیسے مطلب ان کا کوئی ایسا پیٹرن کام نہیں تھا. پیٹرن کام تو بس وہی تھا، سال میں 2 مہینے میں وہ جو 4 مہینے ہوتے ہیں حرمت والے جس میں لڑائی وغیرہ نہیں ہوتی، تو اس میں یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اپنے مال کا ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا تھا ان کے ہاں. باقی ان کے ہاں نا دھاگے کا کام ہوتا تھا، کپاس دھاگے کا، بھیڑ وغیرہ کے اس سے وہ بنا لیا دریاں وغیرہ اس طرح سے نا. اور جی بھیڑ بکریاں، کاشتکاری زیادہ ہوا کرتی تھی عرب میں، اور یہ مطلب کھیتی باڑیوں کا کام کیا کرتے تھے. اور ان کے ہاں جیسے چمڑا وغیرہ ہوتا ہے نا، دباغت، اس کو اس سے نا مختلف چیزیں بنا دیتے تھے لیدر سے، تو اس سے مختلف چیزیں بھی بنتی تھیں ان لوگوں کے ہاں. اس کے بزنس ہوا کرتا تھا. صحیح. اچھا بنو ہاشم جی اس میں مکہ کے میں حج کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کو کھلاتے پلاتے تھے. جی سخاوت بہت تھی ان لوگوں میں. ثقافت بہت تھی ان لوگوں میں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، سخاوت بہت تھی، یہ لوگ بہت کھلاتے تھے، مطلب کیونکہ کعبے کے متولی تھے. جی سمیرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اب تو ٹائم نہیں بچا ہے، میں بس وہ کہہ رہی تھی ایک بار آپ وہ اس میں بتائیے گا ڈیٹیل میں، مطلب جو آب زمزم جو جاری ہوا تھا نا وہ والا قصہ انشاءاللہ. اچھا وہ بھی بتائیں گے. جی چلیں، وہ جس ٹائم میں پڑھاؤں گی نہ بتاؤں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا بنو ہاشم کون تھے، ان کے بارے میں کون بتائے گا؟ یہ خاندان تھا قریش کے قبیلے کا ایک خاندان تھا. حضور کے پردادا لگتے ہیں یہ رشتے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا لگتے ہیں ہاشم. بنو ہاشم. جی اور یہ اتنے نامی گرامی تھے، یعنی کہ قریش جو خاندان تھا نا، قریش قبیلے کے یہ امین تھے. خاندان تھا ان کا. جی امین تھے یہ ان سب کے بڑے. اور ان لوگوں نے، انہوں نے جا کر ڈیلنگ کری تھی کہاں پر؟ قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں سے، مصر اور شام جا کر نجاشی کے بعد حبش کے بادشاہ نجاشی سے انہوں نے ڈیلنگ کری تھی، بات کری تھی کہ دیکھو بھائی ہماری تجارت ہوا کرے گی لیکن کوئی چوری وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہم آپ کو سارا سرمایہ فراہم کریں گے، جس چیز کو آپ کی ضرورت ہوگی ہم اس چیز کو آپ کے پاس پہنچائیں گے. یہ چیز انہوں نے یہاں پر ڈیلنگ کری تھی. عبد المطلب کے بارے میں کون بتائے گا؟ عبد المطلب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. ٹھیک ہے. اور ان کا ویسے نام اصل میں کیا تھا؟ یہ ہم نے کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کا نام شیبہ تھا. شیبہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں یہ عبد المطلب جو تھے جب یہ پیدا ہوئے تھے نا بہنوں، ان کے پیدائشی بال سفید تھے، تو شیبہ اس لیے ان کا نام پڑا تھا. لیکن مشہور جو ہوئے یہ کن کے نام سے ہوئے؟ مطلب، عبد المطلب کے نام سے. اچھا پھر اب جب یہ جوان ہوئے، انہوں نے بھی بڑا نام پیدا کیا، انہیں بھی لیڈرشپ مطلب انہیں مکہ کی آنرشپ مل گئی تھی. صحیح. اور پھر عبد المطلب کی بھی شادی ہو گئی. پھر اب ان کے جو بچے ہوئے وہ کتنے بچے تھے؟ عبد المطلب یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے؟ 10 بیٹے تھے. جی سارا آپ بھی کچھ بتانا چاہیں گی؟ 10 میں سے 5 کسی نہ کسی طریقے سے مشہور ہوئے، یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں. وہ کس طرح سے مشہور ہوئے اور کون کون مشہور ہوئے؟ بسما کوئی تو بولو یار.
ابو لہب مشہور تھے ان کے اس میں آیت بھی اتری ہے تبت یدا. جی بالکل، یہ مشہور اس لیے تھا، یہ بہت بڑا دشمن ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی دشمنی میں اگر نمبر 1 دیکھا جائے نا، یہ ابو لہب تھا جو سب سے بڑا دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو طالب جو تھے ان کے پاس ہمارے نبی رہے اس لیے مشہور تھے. بالکل، بہت اچھا. عبداللہ جو تھے ہمارے نبی کے والد صاحب تھے. بالکل. اور حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ایمان لے کر آ گئے تھے، اور ان کا ایمان لانا بھی بڑا بہت ہی اچھا انداز تھا جس وقت یہ ایمان لائے تھے. انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے آگے. ہمارے نبی بہت خوش تھے ان کے ہاں ایمان جی. لانے پر. اچھا، عبداللہ جو تھے یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ. جی. عبداللہ کی شادی کتنے عمر میں ہوئی تھی؟ یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. 17 برس میں شادی ہو گئی تھی. پھر ان کی وفات کب ہوئی بہنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ولادت سے 6 مہینوں پہلے ہوئی. پھر بالکل صحیح. اچھا، پھر حضرت آمنہ کے ہاں جب ان کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا، پھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی حضرت آمنہ کے ہاں. تو جب ولادت ہوئی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا دودھ پیا، کتنے دن پیا، پھر یہ بات آ جاتی ہے. حلیمہ کا دودھ. ہاں، ایک باندی تھی ابو لہب کی باندی تھی. دیکھیں میں بتاتی ہوں آپ کو، کچھ دن تو 2-3 دن تو پیا حضرت آمنہ کا. پھر اس کے بعد نا ابو لہب کی باندی صوبیہ، حضرت صوبیہ، کہیں صوبیہ آتا ہے کہیں صوبیہ آتا ہے ان کا نام. تو وہ ابو لہب نے ان کو آزاد کرا تھا خوشی میں کہ میرے بھتیجا ہوا ہے، اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس خوشی میں انہوں نے آزاد کر دیا تھا. کچھ دن ان کا دودھ پیا ہے، 2-4 دن، 1 ہفتہ کے قریب. پھر حضرت آمنہ کے پاس حضرت دائی حلیمہ سعدیہ آ گئی تھی، پھر وہ لے گئی تھی. حلیمہ سعدیہ کے پاس کتنے ٹائم رہے حضور؟ 6 برس. کہیں پہ 4 5 6 تک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول، پیر کے دن. اچھا، حضرت عیسیٰ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا گیپ ہے؟ 500. بہت اچھی بات ہے. بس یہ چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے نا، پھر انشاءاللہ تاریخ پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. پرورش کیسے ہوئی یہ آپ کو پتا ہے. حضرت حلیمہ لے گئی تھی، اور حضرت حلیمہ کا بھی بہت بڑا واقعہ آتا ہے بڑی کتابوں میں تاریخ کی. پھر بی بی آمنہ کے پاس کب آئے؟ 6 سال جب آپ 6 برس کے ہو چکے تھے. اچھا جی. پھر حضرت آمنہ 4 برس کے بعد آئے تھے. پھر اس کے بعد پھر کسی بیماری کی اس میں وہ مکے میں تھی، پھیلی ہوئی تھی، تو پھر لوٹا دیا تھا. پھر 2 برس کے بعد پھر آئے تھے. بالکل. اچھا، پھر حضرت آمنہ کہاں لے کر گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم پڑھ رہے تھے، یہ ہو گیا عبداللہ، ولادت بھی ہو گئی، پرورش. پھر بی بی آمنہ کے پاس کیسے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 6 برس کے بعد آئے تھے. 6 برس کے بعد آئے تھے. جی بالکل. اچھا، پھر بی بی آمنہ کہاں لے کر گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مدینے. ہاں، مدینے لے کر گئی تھی کسی سبب کی وجہ سے. پھر وہاں کتنا ٹائم رہی وہ؟ 1 مہینہ رہی قریب. ہاں بالکل، 1 مہینہ رہی. 1 مہینہ کے بعد جب وہ واپس آ رہی تھی، کچھ منزل ہی چلی تھی، تو پھر کیا ہوا راستے میں؟ ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہو گیا. بیمار ہو رہی تھی وہ، پھر ان کا وفات ہو گئی. پھر ان کی وفات ہو گئی تھی راستے میں. تو جس جگہ پر وفات ہوئی تھی وہ کون سی جگہ ہے؟ امن باندھی. کون سی جگہ ہے؟ ابوا. جی، ابوا میں جا کر ان کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا؟ 6 سال کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہوا. اچھا جی. پھر اس کے بعد کس نے ان کی پرورش کری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے دادا نے کری. جی. پھر عبد المطلب کی پرورش، مطلب انہوں نے کتنے سال پرورش کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ شاید 12 سال کے ہو گئے تھے. دیکھیں 6 سال کی عمر تھی جب والدہ کا انتقال ہوا تھا. جب دادا کی اس میں آئے، کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا جی. جی بتائیے. 2 سال بالکل. 8 سال کی عمر ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا جی، یہ بتائیں جب وہ انتقال سے پہلے انہوں نے کس کے حوالے کرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اپنے بیٹے، اپنے مطلب چاچا کو. اور وہ جو ان کے چاچا تھے ان کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب.
ابو طالب عبد المطلب کے ہونہار بیٹے تھے، یہ بھی بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا جی، فجار کی اچھا ابو طالب نے کیسی پرورش کری؟ شاہدہ باجی آپ بتائیں گی. ابو طالب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کیسی پرورش کری؟ انہوں نے ان کی بہت اچھی پرورش کری اور ان کو ہر بات کا دین کا علم سکھایا. بالکل، اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرا اور انہیں وہ سب باتیں بتائیں جو انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں بتائی تھی. بالکل، مطلب اپنے بچوں سے بھی زیادہ انہوں نے ان کو پیار کرا. اب دیکھو اس چیز سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے والے بہت محبت کرتے تھے. ابھی تو مطلب یہ سمجھیے ابو لہب جو دشمن بنا ہے، جو سب سے زیادہ جانی دشمن بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نبوت کے بعد بنے. نبوت سے پہلے بہت محبت کرتے تھے، سب دل دکھتا تھا حضور کے مارے کہ ان کے بھائی والدہ بھی نہیں ہے، ان کے والد بھی نہیں ہے. اور ابو طالب کے 2 بیٹے میں نے بتائے تھے، وہ کون تھے؟ ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت جعفر. آپ اندازہ لگائیں، چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی، اور یہ پھر آگے چل کر حضور کے داماد بنے. چچا زاد بھائی تھے حضرت علی، ابو طالب کے بیٹے ہیں، آگے چل کر یہ حضرت کے شوہر بنے. جی صحیح بات ہے، بالکل. تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ کہ دیکھیں اب ہمارے ہاں تو بہت جی ہماری باتیں سن کے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ابھی تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ نہیں آ رہا، اور ہماری عمر ایسی ہو رہی ہے. نہیں انشاءاللہ پھر بھی بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی. دیکھیں سیکھنے کی خالہ جان کوئی بھی عمر نہیں ہوتی. بہت سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل اللہ کا شکر نے ہمیں دین میں لا کے آپ کو بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ اس کا اجر دے گا. اللہ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی اس کا اجر دے گا. بالکل. اچھا جی سارا آپ بتا دیجئے فجار کی لڑائی سے کیا مطلب ہے؟ فجار کی لڑائی کیا ہے، مطلب اس سے کیا مطلب ہے؟ سارا بتا دیں، کوئی بھی بتا دیں. چلیں ثانیہ آپ بتا دیجئے. مطلب مکے میں جو لڑائی ہوتی تھی اپنے لفظوں میں بتا دیجئے، مجھے بالکل وہ نہیں چاہیے. مکے میں جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ کس طرح کی لڑائیاں ہوتی تھی؟ چلیں میں ہنٹ دے دیتی ہوں آپ کو. وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی کرتے تھے اور بہت سالوں تک لڑائی کرتے تھے. ہاں جی بالکل، چھوٹی چھوٹی بات پر بتائیے گھڑ دوڑ کی لڑائی ہو رہی تھی. اتنے دن لڑائیاں کرتے تھے، وہ دشمنیاں باندھ لیتے تھے. ہاں بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوا کرتی تھی ان کی. 40 سال تک لڑائیاں چل رہی ہیں. اور جب تک ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے نا، چین سے نہیں بیٹھتے تھے وہ لوگ. ہاں جی بالکل یہی. صحیح. اچھا مظلوموں کی حمایت کے بارے میں کس نے سوچا تھا سب سے پہلے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوچا بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایک جماعت تھی، جیسے کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں نا. دیکھیں جہاں پر جو بھی لوگ بستی آباد ہوتی ہے، ضروری نہیں ساری ہی بستی ہی برباد ہو، ساری ہی بستی ہی بیکار ہو. کچھ لوگ اس میں سے ہیرا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے ان میں سے. ہم سوچتے ہیں ہم سب کو ایک ہی طرح سے سمجھنے لگیں گے ساری کی ساری قوم بیکار ہے. نہیں، ہماری امت مسلمہ میں بہت سارے ہیرے موجود ہیں. تو اس وقت بھی قریش میں، بنو ہاشم میں مطلب کچھ ہیرے موجود تھے، تو انہوں نے مظلوموں کی حمایت کی بات کی تھی. پھر اس کے بعد جو بات کری وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کری. اچھا جی، ظلم کس طرح کا ہوا کرتا تھا مکہ میں؟ اتنا ظلم ہوتا تھا کہ بچے بھی یتیم ہو جاتے تھے ان کے. بچے یتیم ہو جاتے تھے. بالکل، مطلب طاقتور کیا کرتا تھا؟ کمزوروں کو دباتے تھے. بالکل، طاقتور لوگ جو ہوتے تھے کمزوروں کو دبا دیتے ہیں، پریشان کرتے تھے انہیں. بالکل. تو وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھا. طاقتور لوگ کمزوروں کو دباتے ہیں. اور قوی ضعیفوں کو دبا دیتے تھے. بالکل ایسا ہی تھا. یتیموں پر ظلم کیا جاتا تھا، یتیموں کا مال قبضہ کر لیا جاتا تھا. اب بالکل دیکھیں وہی سچویشن ہمارے ماحول میں کریٹ ہو رہی ہے. اگر ہم اپنا سوشلزم دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے. اجتماعی ماحول ہمارے یہاں کا کیسا ہے؟ کوئی اگر کمزور ہو اسے دبا دیا جاتا ہے، غریب ہو اس کو دبا دیا جاتا ہے. غریبوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کمزوروں کی کوئی سنوائی نہیں ہے. ضعیف ہو گیا ہے کوئی، عمر گزار چکا ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں رکھی جا رہی ہے. تو بالکل وہی دور جاہلیت زندہ ہوتی جا رہی ہے دوبارہ سے. وجہ کیا ہے؟ ہم سب لوگ قرآن اور حدیث سے دور ہو رہے ہیں. ہم اپنے نبی کی سیرت دیکھیں، نبی آئے کیوں تھے؟ اس بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے آئے تھے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے. اس امت کے ذمہ یہ کام ہے کہ بگڑے ہوئے ماحول کی اصلاح کرے. کیسے کرے گا؟ جب علم ہوگا جبھی تو کرے گا. جب ہم لوگ سیکھیں گے تبھی تو کر سکیں گے. تو یہ اب اس کے لیے پھر ایک گھر بنایا، دارالارقم، مطلب ایک جگہ طے کری گئی کہ بھئی اب سب لوگ یہاں پر جائیں گے، اور جو بھی ہمارے قبیلے میں سے غریب ہوگا، کمزور ہوگا، جس پر ظلم ہو رہا ہوگا، سب لوگ مل کر اس کی مدد کریں گے، اس کی پریشانی کو دور کریں گے. یہ قول و قرار لیا گیا. صحیح ہے. بالکل. کعبے کی تعمیر سے کیا مطلب ہے؟ کعبے کی تعمیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی نا. جی، کعبہ سب سے پہلے جو منہدم ہوا تھا، سب سے پہلے جو کعبے کی تعمیر کی گئی وہ کس نے کری تھی؟ حضرت آدم نے. یہ بات یاد رکھیے گا.
جی हाँ, आदम अलैहिस्सलाम करी थी। जी, بالکل. اس کے بعد پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کری. अच्छा, کب کری یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن جب حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے, وہاں حکم آ گیا تھا اللہ کا کہ بھائی ان کو وہاں پر مکے کی وادی میں چھوڑ دیا جائے. صفا مروہ کی پہاڑی, وہیں پر ان کا گھر وغیرہ رہنے سہنے کا انتظام وہیں پر ہی کرایا گیا, صفا مروہ جن بہنوں نے دیکھا ہے. تو یہ وہاں پر رہے. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے, شادی بھی ہو گئی تھی ان کی. حضرت ابراہیم 2 مرتبہ آئے ہیں شادی کے بعد ان کے پاس. ایک تو آپ نے بہت, یہ اس میں مطلب متفقن علیہ بات بتا رہی ہوں میں کہ ویسے تو پتہ نہیں کتنی بار آئے, لیکن جو صحیح بات بتائی جاتی ہے صحیح حدیث کے مطابق اس میں بتایا 2 بار آئے ہیں حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے پاس, اپنے بیٹے کے پاس. کیسا امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ 86 سال کی عمر کے بعد بیٹا لانے دیا. اس کے بعد ان کو جنگل میں تنہا اکیلا چھوڑ دینے کا حکم. پھر بتایا جاتا ہے صحیح حدیث کے مطابق کہ 2 مرتبہ آئے ہیں, وہ بھی جس وقت شادی ہو گئی تھی ان کی. شادی میں بھی نہیں شرکت کری تھی. ہمارے یہاں تو سوچتے ہیں کہ بھائی شادی نہیں ہوگی, روٹھوں کو منانا بہت ضروری ہے, شادی کو ہم نے اتنا بڑا بڑھاوا دے دیا ہے بہت ہی زیادہ. لیکن وہاں ایسا نہیں تھا, یہ بھی بات نہیں آتی کہ شادی میں گئے تھے, وہ نکاح میں شریک ہوئے تھے. ہاں شادی کے بعد نکاح جب ہو گیا تھا ان کا, پھر وہ گھر گئے, گھر کے حال چال دریافت کیے ان کی زوجہ سے. تو پہلی بیوی نے تو مطلب پہلی بیوی, وہ ایک ہی بیوی تھی اس وقت, انہوں نے کہا کہ بھئی اور گھر کی معیشت کیسے چلتی ہے, گزارا کیسے چلتا ہے. انہوں نے بہت مطلب ناشکری کری, انہوں نے کہا بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے, یہ وہ ایسا کر کے کہا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے جب اسماعیل آئیں گے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. تو حضرت اسماعیل سمجھ گئے تھے چوکھٹ بدلنے سے مراد کیا تھا کہ اپنی اس بیوی کو چھوڑ دو, طلاق دے دو. تو انہوں نے دے دی تھی طلاق. پھر انہوں نے دوسری شادی کری, پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم آئے, پھر پوچھا تو انہوں نے بڑا شکر گزاری کری, اللہ کا شکر کرا کہ جی الحمدللہ, بہت اللہ کی تعریف کری اور بہت اچھے سے گزارا چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل سے کہنا, اسماعیل اسلام اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے, اپنے کام پر گئے ہوئے تھے. کہا تھا کہ بھئی اب ان سے کہنا کہ اب آپ کے گھر کی چوکھٹ صحیح لگی ہے. تو پھر وہ ان کی بیوی ان کے نکاح میں رہیں اور پہلی والی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ بھئی اب تم دونوں مل کر مکے کی تعمیر کرو. تو دوسری مرتبہ انہوں نے مکے کی دیواروں کو بلند کیا اور وہاں پر بہت دعا کری تھی حضرت ابراہیم نے, اللہ اس کو پورا من جگہ بنا دے, اے اللہ اس کے مطلب یہاں پر ایسا بہترین پھل عطا فرما. تو وہاں پر آج بھی مکے میں چلے جائیں آپ, ایک سے ایک چیزیں ملتی ہیں کھانے کے لیے, ایک سے ایک, مطلب باہر کی دنیا کی ساری سب سے اچھی چیزیں مکہ میں سپلائی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جب کعبے کی تعمیر ہوئی, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اپنے چچا کے ساتھ مل کر. تو یہاں پر بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. وہ کیا تھا کہ مطلب وہ اینٹ والا واقعہ کہ سب بچے اپنا لنگی باندھتے تھے پہلے, اور پھر وہ لنگی کو کھول کر اپنے کندھے پر یا سر پر رکھ کر پھر اس کے اوپر اینٹیں وغیرہ رکھ کر جاتے تھے تاکہ اینٹوں کا پریشر نہ پڑے. تو یہاں پر غیرت کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے. آپ نے بھی ایسا کرنے کا سوچا کہ میں بھی یہ اپنی لنگی اتار کر رکھ لوں. تو جی یہ ہوا. ایک منٹ, کوئی اور بھی آ رہا ہے کیا؟ اچھا. پھر یہ اس طرح سے ہمارا یہ مکے کی تعمیر ہوئی. اور مکے کی تعمیر کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ حضرت اسماعیل کے ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم کا وہ چلا آ رہا تھا. مکہ میں چھوٹی چھوٹی سی دیواریں تھیں, چھت وغیرہ نہیں تھی, پانی آتا تھا, کیچ وغیرہ ہو جاتی تھی, تو دیواریں بہہ گئی تھیں اس کی. پھر دوبارہ سے انہوں نے دیواریں اٹھائیں, اس کی تعمیر کری. ہاں یہاں پر ایک مین واقعہ وہ بھی آتا ہے حجر اسود کے رکھنے کی باری. تو سارے قبائل لڑ پڑے آپس میں کہ بھئی ہم رکھیں گے. تو لڑائی کو شانت کرنے کے لیے کہ لڑائی کا ماحول کریٹ نہ ہو, تو پھر ایک آدمی نے, وہیں قریش کے ایک بڑے ذمہ دار نے مشورہ دیا تھا کہ جو بھی صبح میں آئے گا سب سے پہلے اسی کی بات مانی جائے گی. وہ آنے والے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے کیا تدبیر بتائی سب کو, کیا رائے دی سب کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک چادر منگاؤ, اس کے اندر یہ پتھر رکھو اور چاروں کونے پکڑو, سب اس کو اپنے ہاتھوں سے رکھو, بالکل, تو وہ ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا. سبھی کا وہ ہو جائے گا بھائی, کیا سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کر لیا. اس میں ہمیں یہ پتہ چلا. سوداگری کے کام میں, سوداگری کا یہاں مطلب جو بزنس ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرتے تھے. کیسا بزنس تھا آپ کا؟ وعدے کے کیسے تھے آپ؟ وعدے کے پکے تھے, وعدے کے پکے سچے تھے. پھر یہاں پر ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا, حضرت عبداللہ ایک صحابی ہیں جن کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بزنس تجارت ہو رہی تھی. ہاں, تو کچھ بات پوری ہو گئی تھی, کچھ رہ گئی تھی. تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جی یا رسول اللہ میں ابھی آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں. پھر وہ بھول گئے تھے. 3 دن کے بعد آئے تھے. پھر یہ بات سب کو پتہ ہے نا, 3 دن کے بعد آئے تھے. 3 دن کے بعد آئے. تو ہمارے نبی 3 دن تک ویٹنگ میں ہی رہے ان کے. ہاں وہی بیٹھے رہے.
آپ سوچیں تو اس چیز سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے. اب ہم مطلب اپنے محرموں کو, اپنے مردوں کو ہم موٹیویٹ کریں گے نا, ہم بہنیں تو بتائیں گی. اب اکثر کیا ہوتا ہے, دیکھیں جینٹس لوگ کاروبار کر رہے ہیں باہر, غصہ بھی آتا ہے, جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, لوگ پریشان بھی کرتے ہیں. آج کل تو مارکیٹ اتنی بیکار چل رہی ہے لوگوں کی, مطلب دھوکہ بازی, جھوٹ, پیسے دینے کی بات کرتے ہیں لیکن ٹلا دیتے ہیں, آج نہیں کل نہیں پرسوں, پتہ نہیں کتنا پیسہ لوگوں کا ادھاروں میں رکھا ہوا ہے. تو جو لوگ تجارت کر رہے ہوتے ہیں, اب ہمارے ہی محرم ہیں, ہم اپنے محرم کی بات کریں نا تو مطلب وہ غصہ کرتے ہیں, بتاؤ جی ہمارے فلاں اس نے اتنے پیسے رکھ رکھے ہیں, اس نے اتنے رکھ رکھے ہیں. تو پھر اب آپ نے بس, اب دھوکہ بہت ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. حلال طریقے سے کس طرح سے کمایا جائے. دیکھیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہترین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر تھے. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ وعدے کے سچے رہے ہمیشہ, یعنی کہ انتظار بھی کرائے تو 3 دن تک انتظار کرائے. لیکن ہمارے اندر دیکھیں یہ والی اسٹیمنا نہیں ہے, ہم لوگ کے اندر یہ والی پاور نہیں ہے. لیکن جتنا ہو سکتا ہے ہم دھوکہ دھڑی سے باز آئیں. بس اس چیز میں ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملی. آپ ہمیشہ قول کے سچے رہے. تجارتی سفر, اچھا عرب والے جو تجارت کیا کرتے تھے وہ کدھر کرتے تھے؟ شام اور یمن کی طرف. یہاں ہمیں قرآن سے بھی اس کا حوالہ ملے گا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. سردی میں کدھر تجارت کیا کرتے تھے, گرمی میں کدھر کیا کرتے تھے, یہ ساری باتیں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی جو تجارت ہوا کرتی تھی یمن اور شام کی طرف ہوتی تھی. کب یمن میں ہوتی تھی, کب شام میں ہوتی تھی, ہے نا, یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے. پھر حضرت خدیجہ کی شرکت کیسے ہوئی؟ حضرت خدیجہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں؟ سب سے پہلے تو کون بتائے گا مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں؟ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار میں سچے ایماندار ہیں تو انہوں نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں, آپ ہم اوروں کو منافع دیتے ہیں اس سے زیادہ ہم آپ کو منافع دیں گے. تو وہ ان کے ساتھ تجارت کرنے لگے. ابھی دیکھیں یہاں پر پورے اس میں نا ابھی تک ہم نے پہلی صحابیہ کا ذکر پڑھا ہے. صحابی ہوتے ہیں اور جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ صحابیہ کہلاتی ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے, ہے نا. اور صحابیہ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور جو صحابی ہوتے ہیں وہ میل ہوں گے, صحابی کہلائیں گے. ان کے نام کے آگے لگتا ہے رضی اللہ عنہ. یہ بات ضرور یاد رکھیے گا, عنہ. ان کے نام کے آگے عنہ لگتا ہے اور صحابیہ کے نام کے آگے عنہا لگتا ہے. مذکر مؤنث کا فرق ہے, میل فیمیل کا. ٹھیک ہے, صحابی کسے کہتے ہیں؟ اب میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں, صحابی کہتے ہیں کس کو ہے؟ صحابی اسے کہتے ہیں بہنوں جو ہر وقت ہر لمحہ اپنے ساتھی کے ساتھ رہے. صحابی کے معنی ہے اصل میں ساتھی, صحابی. تو اسی سے بنا ہے شریک حیات. بیوی بھی 24 گھنٹے کی ساتھی ہوتی ہے اپنے شوہر کی, ہے نا. تو ہمارے نبی کے جو صحابی تھے وہ ایسے ساتھی تھے 24 گھنٹے آپ کے لیے تیار رہا کرتے تھے. 24 گھنٹے کچھ بھی کبھی بھی کیسا بھی آرڈر دے دیا ہے رسول اللہ نے, صحابیوں نے پورا کر کے دکھایا اس کو. جان کی بھی بازی لگا دی. اگر حضور نے کہا آپ نے جان لگانی ہے تو لگا دی, مال کا ہے تو مال لگانا ہے تو سب کچھ لگا دیا, وقت دینا ہے تو سارا وقت سب کچھ لگا دیا. یہ کہلاتے ہیں صحابی. صحابی اور کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لے کر آ گئے پوری طرح, اپنی پوری پچھلی زندگی کو چھوڑ دیا اور ایمان کی حالت میں برقرار رہے, اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی وفات ہوئی, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. جس نے دیکھا وہ صحابی کہلایا, جس نے نہیں دیکھا وہ ولی اللہ کہلایا. جی, صحابی اور ولی میں فرق کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا. ولی وہ ہوتا ہے کام تو سارے وہی کرتا ہے ولی, کہ صحابیوں والے بالکل کہ جیسے وہ کرتے تھے ایسے ہی میں کروں, ہر چیز کے اندر پوری نقل وہی کرتے ہیں. لیکن فرق اتنا ہوتا ہے صحابی میں اور ولی میں, صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ولی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, تو حضرت خدیجہ صحابیہ تھیں, بہت مشہور بزنس مین رہی ہیں. ان کے پاس پیسہ تھا, ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن جس ٹائم انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایسے ایماندار ہیں اور اتنی زبردست تجارت کرتے ہیں, الصادق الامین کا لقب ملا ہے, تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا, اور اپنے ساتھ اپنا ایک غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں کیا تھا. جب میسرہ بھی ساتھ میں گیا تو جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلنگ کری ہے نا, جس طرح سے انہوں نے سامان کو فروخت کیا ہے, تو اس نے ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کو بتائی, اور حضرت خدیجہ کو بہت خوشی ہوئی اور مال میں بہت نفع ہوا. اس میں وہ تجارت کری, انہوں نے سامان کو فروخت کیا تو بہت فائدہ ہوا. تو پھر آپ نے خود نے ہی نکاح کا پیغام بھجوایا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت خدیجہ بیوہ خاتون تھی, اور عمر کتنی تھی ان کی حضرت خدیجہ کی, کون بتائے گا؟ 40 سال تھی اور 25 سال تھی. بالکل 40 سال کی عمر تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تھی؟
25 साल। تو یہ بھی ہمیں اسلام سے ایک یہ بھی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے. تو دیکھیں یہ ہمارے ماحول میں ہے کہ بھائی لڑکی بڑی نہیں ہونی چاہیے, لڑکا چھوٹا بڑا ہونا چاہیے, لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے, یہ کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہیں سب چلے گا. تو یہ چیز ہمیں ہمارے نبی نے ہمیں, ہمارے لیے تو ہمارے نبی آئیڈیل ہے نا. تو اللہ کے رسول کی شادی بڑی عمر والی عورتوں سے بھی ہوئی ہے, جیسے حضرت خدیجہ, اور سب سے چھوٹی عمر حضرت عائشہ. تو ہم نے کون سا تصور کو زندہ کر رکھا ہے, حضرت عائشہ والا, کہ وہ چھوٹی تھی. لیکن ابھی ہم نے یہ والی سنت پر تو عمل کرے ہی نہیں. تو اگر ہمیں کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے, بھلے ہی چاہے عمر زیادہ ہو, اس چیز سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر لڑکی بڑی ہے لیکن عقل مند ہے, باشعور ہے, اور مطلب سب صلاحیتیں ہیں, تو جی تھوڑی بہت عمر بڑی چل جاتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. کون دیکھ رہا ہے آج کل ایسا؟ سب تھوڑی سی عمر کو چاہیے, سب کو. لڑکا چاہے 40 سال کو, لڑکی 18 سال کی چاہیے آج کو. اب لیکن جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, بتائیں گے انہیں سب چیزیں, یہ ایسا ہوتا ہے. اب دیکھو بہت ساری باتیں ہیں نا یار باجی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ساری مطلقاؤں سے ہوئی زیادہ تر. جتنی بھی آپ آگے پڑھیں گی بیویوں کا ذکر آئے گا, میں اپنے پاس سے نہیں بتاؤں گی کچھ, میں آپ کے سامنے بتاؤں گی. صرف کنواری بیوی جو تھیں 11 بیویوں میں سے حضرت عائشہ تھیں فقط, باقی سب کو سہارا دیا ہے رسول اللہ نے. لیکن یہ سوچ ہم عورتوں کے ذہن میں نہیں ہے. اب لیکن ہمیں تو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے نا, اسلام ہے کیا چیز. ہم لوگ جس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں نیکی ہے, اور جو نیکی, جس چیز کو ہم برائی سمجھ رہے ہیں وہ نیکی ہے, اور جو نیکی ہے اس کو برا سمجھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہمیں سب سیرت کو پڑھ کر پتہ چلیں گی انشاءاللہ تعالی. ابھی ہم جان لیں اس کے بارے میں. پھر نکاح ہو گیا جی, نکاح بھی بالکل سمپل طریقے سے ہوا. یہ ڈھول تماشے سب یہ جاہلیت والی رسوماتیں ہیں جس کو آج ہم اس کو اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے نا, ہم لوگ جو اصل اسٹینڈرڈ تھا, اصل پڑھائی تھی, نبی والا ماحول بنانا تھا, اس چیز کو تو ہم لوگوں نے ختم کر دیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں یہ چیز ہائی اسٹینڈرڈ کی ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں سب چیزیں بیکار ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں. تو ہمارے لیے تو دیکھیں آئیڈیل اللہ اور اس کے رسول ہیں, وہیں جانا ہے, انہی سے ملنا ہے, تو انہی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں یہی زیادہ اچھا ہے. اچھا جی, پھر رسول کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ رسول کون ہوتے ہیں. رسول اللہ کے میسنجر ہیں. رسول کے بارے میں یہ بھی پڑھا ہم نے, انہیں بری باتیں بالکل پسند نہیں ہوتی, کہ مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی باتیں پسند نہیں تھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے, اللہ سے دور کریں. اور یہ جاہلوں اور نادانوں کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں, بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم اس طرح کا غلط کام کر رہے ہو. دیکھیں ایک میں مثال دیتی ہوں, کوئی دین کی بات اگر 40 آدمی کو ایک دلیل کے ساتھ سمجھائی جائے, 40 عالم ہو اور ایک دلیل ہو, یعنی پروف ہو, دین کی کوئی بات سمجھانے کے لیے 40 عالم جمع ہو جائیں اور ایک دلیل ہو, تو عالموں کے سمجھ میں بڑا جلدی آ جاتا ہے, سمجھ جاتے ہیں ایک دلیل ہی کافی ہو جاتی ہے. اور اگر 40 دلیل آپ کے پاس موجود ہوں اور ایک جاہل کو سمجھانے بیٹھ جائیں آپ, جاہل کسے کہتے ہیں؟ جو سیکھا ہوا نہ ہو, سمجھنا نہ چاہے, وہ بالکل جاہل ہے. اس کے سامنے اگر آپ 40 دلیلیں بھی رکھ دیں گے نا, تو وہ تب بھی آپ کی بات نہیں, یہ سمجھ لیجیے. تو ہمیں تو دیکھیں, ہمیں ہر دھرمی میں نہیں ہے شیطان کی طرح ہم پائی پیش نہیں کرنی. یہ آدمیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنی غلطی کو پشیمان کر لینا, انسانیت کہلاتی ہے. اور ہر دھرمی وہ ہوتی ہے زدہ میں انسان آ جاتا ہے, وہ شیطانیت کہلاتی ہے. جیسے شیطان آ گیا تھا, شیطان بنا کیوں ہے, اس کی بھی آپ انشاءاللہ اس کی بھی ہم ایک سیریز چلائیں گے, شیطان بنا کیسے ہے. یہ تو بہت عبادت گزار تھا, یہ ایسے ہر دھرمی میں آیا کیوں, اس میں انا کیسے آئی؟ اس میں تو آنا اس لیے آئی تھی نا کہ اس نے آدم کے پتر کو سجدہ نہیں کیا تھا. جی, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرا تھا, سجدہ نہیں کیا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو غصے میں نکال دیا تھا. سجدہ کیوں نہیں کرا تھا, سجدہ کیوں نہیں کرا تھا, اس کا کیا ریزن تھا؟ یہ کراتا جو کہتا ہے کہ میں مٹی سے پیدا کیا ہوا ہوں, خیر میں آگ سے پیدا کیا ہوا ہوں. بالکل بالکل یہی وجہ تھی, یہ انا آ گئی تھی. اب یہ یہودی نصرانی, ان چیزوں سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ یہودی نصرانی یہ ہمارے دشمن کیوں ہیں بھائی, ان کے اندر بھی یہی انا ہے کہ ہم کیوں محمد رسول اللہ کی بات مانیں. یہ تو ان کے اس میں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں, ان کے پاس تو کوئی کتاب آئی نہیں, یہ تو سارے امیین تھے. اور ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں, ہم لوگوں کے پاس کتاب آئی ہے, ہم لوگوں میں نبی آئے ہیں, ہم لوگوں میں اتنے سارے نبی آئے. تو یہ اس زدہ میں یہ لوگ ایمان نہیں لائے, اور آج یہ مسلمان کے سب سے بڑے دشمن ہیں زائنسٹ, اتنے بڑے دشمن. ہم اپنے دشمنوں کو تو پہچانے, امت محمدیہ کو پتہ نہیں آج ہو کیا گیا ہے, کون ہمارا دشمن ہے کون ہمارا اپنا ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی صلاحیت ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. ہم اس کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے کہ واقعی ہمارا دشمن ہے کون. تو اصل دشمن کو پہچانے کہ وہ ہم سے کیا کرا رہا ہے, ہم جا کر رہے ہیں, اور دیکھیں پہنچنا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو عقل مند انسان میں تو اسی کو سمجھتی ہوں جو اپنے دشمن کو پہچانے اور الرٹ ہو جائے. ہمارے دشمن ایک نہیں ہے, شیطان نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سے, میں چاروں طرف سے اٹیک کروں گا ان پر, دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی, اور 5ویں جگہ سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. یہ تو شیطان کا حال ہے, یہ تو انویزیبل دشمن ہے ہمارا. لیکن ایک ویزیبل دشمن بھی ہے,
یہ پوری جماعت ویزیبل جماعت ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے. یہ یہودی نصرانی سارے کے سارے غیر مسلم سب یہ ایمان والوں کے دشمن ہیں. اب آپ نے اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے بھائی؟ سچ بتا رہی ہوں، ایسا ماحول چل رہا ہے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. ہم کیسے حفاظت میں؟ عائشہ بتا تو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کر کے اس کی کاٹ کرنی ہے. استغفار کر کے بھائی قرآن اور حدیث سے چپٹ کر یہی چیز تو آپ کی رہنمائی کرے گی. خالی استغفار بھی نہیں بچا پائے گا. مطلب سب سے پہلے ہم ڈائریکشن پر تو آئیں، پھر استغفار شروع کریں کہ جتنا استغفار پڑھیں اتنا کم ہے. ڈائریکشن تو دیکھیں ہم نے چلنا کس راستے پر ہے. ذرا آپ محسوس تو کریں سب کہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں. راستے دو ہیں، یا تو ایک جنت تک جاتا ہے ایک جہنم تک کا. اس بات کو نہ کوئی میرا آپ بیان سمجھیے، یہ میں کوئی میٹھی چپڑی بات نہیں کر رہی. میں آپ بس جتنی بھی بہنیں ہیں اگر آپ لوگ اپنا ڈائریکشن پہچانے بے شک بے شک بڑا فائدہ ہو جائے. ڈائریکشن تو یہ ہے کہ ہم دین کے راستے پہ چلیں. ہم اپنا دیکھیں دو ہی راستے ہیں، ایک جنت تک جاتا ہے ایک جہنم تک جاتا ہے. اسے ذرا ڈیپتھ میں سوچیں. ہم چل کر رہے ہیں بائی چانس، دیکھیں موت کہہ کے نہیں آئے گی. ایوری سول ہیز ٹو ٹیسٹ آف ڈیتھ. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب اگر اچانک سے آ جائے، دن تو گھٹتے جا رہے ہیں. ہر رات یہ آ کر پیغام دیتی ہے کہ تمہارا یہ دن ختم ہو چکا ہے، جتنا نیکی کر سکتے ہو کر لو. تو یہ چیز ہے بس. اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، قرآن حدیث سے واسطہ رکھیں اور اسی کے عمل کریں. اب رسول کے بارے میں ایک مثال سے اور یہ بھی سمجھ لیجئے. اب دیکھیں جیسے ہم طبیب کی بات مانتے ہیں، ڈاکٹرز کی، ٹیچرز کی بات مانتے ہیں، نہیں مانیں گے تو خسارہ ہی اٹھائیں گے نا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کی بات نہ مانے، کیا وہ پاس ہو جائے گا اچھے نمبروں سے؟ بالکل بھی نہیں ہونے کا، کبھی بھی نہیں ہوگا جی پاس. اگر ایک پیشنٹ اپنے ڈاکٹر کی بات نہ مانے، کیا وہ اپنی بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوئے گا بھائی. ڈاکٹر پرہیز بتاتے ہیں، اس چیز کا آپ نے پرہیز کرنا ہے. تو رسول کی بات جو نہ مانے، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ اور رسول کون ہے آپ یہ تو سوچیں. کسی عام انسان کا قاصد نہیں ہے بھائی کہ بھائی اس کی بات کو اوائڈ کر دیا جائے. یہ قاصد اللہ کے ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں. اللہ کا میسج آ رہا ہے ہماری طرف، اور وہ میسج کیا ہے؟ پورا قرآن میسج ہے ہمارے لیے. پورا قرآن اور سیرہ جو ہے پوری تشریح ہے قرآن کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورا قرآن ہے. اب بتائیں، اب ہم اس سیرہ کو سمجھنے میں جتنا بھی وقت لگا دیں اتنا ہی تھوڑا ہے. انشاءاللہ اس کی سیریز تو چلتی رہیں گی. ابھی تو میں نے بالکل چھوٹی سی کتاب لگائی ہے. اس کی ساری وضاحت تو اصل کتاب تو وہ ہے رحیق المختوم، اس میں آئے گی. بڑی پورے ڈیپتھ میں پڑھیں گے ہم ایک ایک چیز کے بارے میں انشاءاللہ. یہ تو رمضان کی وجہ سے ہم نے چھوٹی سی بک لگائی ہے کہ ہمیں کچھ تو پتہ چلے نا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. انشاءاللہ پھر ہم کل سے وحی کا آغاز کریں گے، وحی کے بارے میں جانیں گے. تو میرا تو آپ سب سے بہت زیادہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس چیز کو آپ اپنے لفظوں میں نوٹس بنائیں، اسٹوری کی طرح آپ اس کو سمجھیں. بہت مزہ آئے گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے میں، اور اپنی لائف سے کنیکٹ کریں. اب کیا ہو رہا ہے، ذرا ایکسٹروورٹ بنے، آگے کو سوچنے والے بنے. ایسا نہیں جو ٹیچر نے رٹا دیا جی وہی رٹ لیا. آگے کو سوچے یار، دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، آنے والے دن کیسے آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ میرے جانے کے بعد ہر دن اس دن سے برا دن ہوگا، میرے جانے کے بعد. اور واقعی دیکھیں آپ جی لیفٹ ہو رہی ہوں، تھوڑا گیسٹ آ گئے ہیں. اچھا جی اچھا، بس اب تو پورا ہو گیا ہے. بس میں بھی اب اینڈ کرنے والی ہوں. بس میں یہ سارا ریویژن ہمارا ہو گیا ہے جتنا بھی ہم نے پڑھا تھا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نا عمل کرنے والا بنائے. بس آپ سب سے گزارش یہ ہے بہت دھیان توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں. عائشہ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو شامل کرنا کہ اللہ ہم سب کی پریشانی دور کر دے. دعائیں تو بس میں آپ سب کے لیے کرتی رہتی ہوں. آپ خاص بات بتا کے آئی تھی فہد کے لیے، اس کے لیے ضرور دعا کریں. انشاءاللہ ضرور. بس اب میری سب سے تو بس یہی گزارش ہے. ٹھیک چلیں جی پھر دعا پڑھ لیتے ہیں ہم تھوڑی سی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.